اللہ وکفا وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء۔ قابل قدر حضرات علماء کرام، میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز طلباء کرام، حضرات کے حکم سے اور اجازت سے چند باتیں جو ہمارا سبق ہے ان کو دہرانے کی کوشش مختصر وقت میں کروں گا۔ بہت ہی سعادت مند اور بہت ہی خوش نصیب لوگ ہیں وہ کہ جن کے بچوں نے اللہ رب العالمین کا کلام حفظ بھی کیا، ناظرہ بھی پڑھا۔ یہ ساری خیر و برکت کی مجلس ہے، محفل ہے۔ حضرت قاری صاحب دعوت برکاتہم کے فرمان کے مطابق جب بندہ ایسی مجلس میں آئے تو کچھ لے کے جانا چاہیے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میں کچھ عرض تو نہیں کر سکتا، لیکن ایک دو باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک بات تو یہ ہے، اللہ رب العالمین کی عظیم شان، برکت والی شان اور عظیم ذات ایسی مہربان اور رحیم ذات ہے کہ قیامت تک اس نے اپنے دین کو تو باقی رکھنا ہے، اس میں تو شک اور شبہ ہی نہیں۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ دین اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ اور آخری دین ہے، اور اس نے قیامت تک باقی رہنا ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم تو خاتم الانبیاء ہیں، اور دین بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اپنی اصلی حالت میں باقی رکھنا ہے۔ تو عالم اسباب میں اللہ تعالیٰ اس دین کی خدمت کے لیے اگر کسی کو قبول کر لیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام اور احسان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام اور احسان ہے کہ دین تو باقی رہنا ہے، اس کو تو اللہ نے قیامت کی صبح تک باقی رکھنا ہے، اور اس خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ کسی کو قبول فرما لیں، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور احسان ہے۔ بڑوں سے ہی سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے منوا لو، اپنے آپ کو قبول کروا لو، دعا کر لو، مانگ لو، اپنے آپ کو پیش کر دو۔ تو یہ جب بات ہم نے سنی تو سن لینا تو اور ہوتا ہے، اور پھر اس کا دماغ میں بیٹھ جانا اور ہوتا ہے۔ ظہیر الدین بابر کا جو زمانہ ہے آپ کو معلوم ہے، میں تجھ کے بابری پڑھ رہا تھا تو اس میں اس کا ایک واقعہ لکھا ہوا تھا، تو اس سے ایک بات مجھے سمجھ آئی کہ ظہیر الدین بابر جو تھا، اس کا پہلا جو زمانہ، شروع کا ابتدائی دور جو ہے اس کا، شاہی خاندانوں میں جو اونچ نیچ آتی ہے وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ تو اس نے اپنے تایا سے، بابر نے اپنے تایا سے کہا تھا کہ آپ جو جو علاقے فتح کر رہے ہیں تو ان میں اگر آپ نے اپنے کسی نمائندے کو تو رکھنا ہی رکھنا ہے، تو میں آپ کا بھتیجا ہوں، کسی کو جو رکھیں گے تو مجھے ہی رکھ لیں، یعنی کوئی تو کام کرے گا تو اس کام کے لیے مجھے ہی مقرر کر دیں۔ لیکن بادشاہی کا نشہ بھی عجیب ہوتا ہے، تو بہرحال وہ تو ایک الگ بات ہو گئی۔ تو اس سے واقعی سے میں نے جو سبق لیا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو تو باقی رکھنا ہی ہے۔ بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ باری تعالیٰ اس کام کے لیے تو مجھے ہی قبول کر لے، یا میری نسلوں کو قبول کر لے، مجھے قبول کر لے،
تو یہ ایسی مجالس میں آ کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا اور قبول کروانے کی دعا کرنا، یہ ایسی مجالس کا مقصد ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو قبول کروانے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر خیر اور ان کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ حضرت فرما رہے تھے، ایک دفعہ حضرت نے مجھے خود بھی فرمایا تھا کہ بچپن میں میرے 2 شوق تھے، ایک سائیکل چلانا اور ایک لکھنا پڑھنا۔ تو میں نے سائیکل چلانے والا شوق چھوڑ دیا اور لکھنے لکھانے والے شوق کو باقی رکھا، تو اللہ نے اس کے بدلے میں مجھے بہت اپنے وقت کے اعتبار سے بہت عمدہ اللہ نے سواریاں دی۔ اس طرح ان کی زندگی کے بہت سے حالات اور واقعات، ہر واقعے میں، ہر بات میں سبق ہے۔ یہ 1-2 باتوں میں نہیں، ہر چیز میں سبق ہے۔ ایسی ایسی باتیں ارشاد فرما دیتے تھے جو بڑی بڑی جگہوں پہ انسان کو نہیں ملتی، بڑی بڑی جگہوں پہ وہ چیزیں سمجھ نہیں آتی، وہ فرما دیتے تھے۔ حضرت قاری صاحب ایک دفعہ فرما رہے تھے کہ آخری ایام میں حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ عشاء کی نماز سے پہلے نوافل ادا فرماتے تھے اور اس میں طویل سجدہ فرماتے تھے۔ اب اللہ ہی جانتے ہیں کہ ان سجدوں میں وہ اللہ تعالیٰ سے کیا دعائیں کرتے ہوں گے۔ یعنی اپنے آپ کو پیش کرنا اور قبول کروانا یہ بڑی ضروری چیز ہے، ورنہ اللہ کی پاک ذات بے نیاز ہے، اللہ کی پاک ذات بے نیاز ہے۔ ایک واقعہ بھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ دارالعلوم حقانیہ سے جب ہم پڑھ کے، ہم نے کیا پڑھنا تھا بس ٹوٹل پورا کیا، وہاں سے آ گئے، تو حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھے فرمایا کہ ادھر مکی مسجد میں نماز بھی پڑھایا کرو اور درس بھی دیا کرو، درس قرآن بھی دیا کرو، درس حدیث بھی دیا کرو۔ تو 90 سے لے کے 1996 تک ہم صرف درس حدیث کرتے تھے، پڑھتے تھے۔ تو پھر فرمایا نہیں، درس قرآن بھی شروع کرو۔ اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک باقاعدہ کلاس لگتی ہے اور کچھ نہ کچھ مسائل بھی سمجھ آ جاتے ہیں، احکام بھی سمجھ آ جاتے ہیں، یا کم از کم پڑھنے والوں کا ناظرہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو یہ شروع کر دو۔ تو حضرت رحمۃ اللہ کی وفات سے 1.5 سال پہلے وہ ہم نے شروع کیا۔ جس وقت ہم نے شروع کیا تو اب روزانہ مطالعہ کرنا، پھر وہ تو پڑھنا پڑھانا، کبھی لوگ بیٹھتے ہیں کبھی نہیں بیٹھتے، کبھی 2 کبھی 4 کبھی اس طرح۔ تو میں نے ہفتے بعد آ کے عرض کیا کہ جی یہ بڑا مشکل کام ہے، روزانہ کا کام بڑا مشکل کام ہے، روزانہ پھر رمضان غیر رمضان، سردی گرمی، تو یہ مشکل ہے۔ تو خاموش ہو گئے، کچھ ارشاد نہیں فرمایا۔ پھر تھوڑی دیر بعد فرمانے لگے، او یار زنانیاں درس دینیاں دے تو سب درس نہیں دیتا، عورتیں درس دیتی ہیں اور تم درس نہیں دے سکتے ہو، اس میں کون سا مشکل مسئلہ ہے؟ پھر حضرت لوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ والا قرآن مجید ترجمے والا وہ دیا اور فرمایا کہ جاؤ شروع کرو۔ وہ جو حضرت رحمۃ اللہ نے قرآن مجید دے کے، دعا دے کے وہ جو بھیجا، تو وہ
1996 سے لے کے آج کی صبح تک ہوا ہے. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. یہ آج کا ہمارا سبق تھا. وہ 1996 سے کہاں سے بات شروع ہوئی اور آج بھی وہ صبح ہم نے یہی سبق پڑھا ہے. وَالَّذِي أَنشَأَ 18واں سپارہ. تو کسی وقت میں سوچتا ہوں کہ یہ تو حضرت رحمہ اللہ کی دعا اور توجہ ہے، ان کی دعا اور توجہ ہے، اور رحمت ہی کی بات ہے اللہ تعالیٰ موت تک اس پر عمل کرنے کی، اور اس کے لیے ہماری آنے والی نسلوں کو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. حضرت رحمہ اللہ نے کچھ اور بھی وصیتیں اور نصیحتیں بھی فرمائی تھیں، جن پر تھوڑا تھوڑا پورا تو عمل نہیں کر سکتے، لیکن تھوڑا تھوڑا عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تھوڑا تھوڑا عمل ہو سکتا ہے، زیادہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ جو فرمایا ہے اس پر عمل ہوتا رہے. آخری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں تربیت کی، یہ جو بڑے سکھا دیتے ہیں نا، وہ سادی سی بات کرتے ہیں، سادی سی، اور چونکہ دل سے نکلتی ہے نا، دل سے، تو وہ اگلے کے لیے وہ کارآمد ثابت ہو جاتی ہے. دل سے بات نہ نکلے تو ہم کہتے رہتے ہیں، اگلا مانتا کوئی بھی نہیں. ہمارے بڑوں میں سے حافظ صدیق برجردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ گزرے ہیں. ان کو اس دن میں ایک ملفوظ پڑھ رہا تھا، وہ فرمانے لگے آئندہ آنے والے وقت کے متعلق. فرماتے ہیں ایک جگہ پر کہ فتنوں کا دور ہے، فتنے ہیں، طرح طرح کے فتنے ہیں، اور آئندہ آنے والے وقت میں، یہ میں ساری باتیں سوچ کے نہیں کھڑا ہوا، بس اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈال لی. تو فرمانے لگے آئندہ آنے والے دور میں ایسا ہو جائے گا کہ باپ کو بیٹا بن کے، استاد کو شاگرد بن کے، اور پیر کو مرید بن کے گزارا کرنا پڑے گا. آنے والے وقت میں ایسا ہو جائے گا. اولاد چاہے گی والدین اس طرح کرے جس طرح ہم کہتے ہیں، یہ نہیں کہ جس طرح والدین چاہتے ہیں اس طرح ہم کریں. شاگرد چاہے گا کہ استاد اس طرح پڑھائے جس طرح میں چاہتا ہوں، اور مرید یہ چاہے گا کہ پھر میری تربیت اس طرح کرے جس طرح میں چاہتا ہوں. یہ حضرت رحمہ اللہ کا ملفوظ میں نے پڑھا طائر سدرہ میں. تو پرانی بات ہے، میں ادھر ٹیکسلا میں حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم کے ہاں پڑھتا تھا. سردیوں کا موسم ہوتا تھا، سردیوں میں تو اس وقت گیس کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا تھا، بجلی پہ ہیٹر چلتے تھے. تو دفتر میں، قاری صاحب کے دفتر میں حضرت قاری صاحب تشریف فرما تھے، ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا. تو نماز کا وقت ہوا، نماز کا ہیٹر لگا ہوا تھا. ہم اٹھنے لگے تو حضرت قاری صاحب نے مجھے فرمایا کہ بند کر دو، ہیٹر بند کر دو. تو میں بے وقوف تھا، میں نے کہا جی کون سا بل ہم نے دینا ہے؟ فیکٹری بل دیتی ہے نا، ہم نے کون سا بل دینا ہے؟ تو حضرت قاری صاحب نے فرمایا کہ یہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن نعمت تو ہم استعمال کر رہے ہیں نا، جواب ہم نے دینا ہے. یہ غالباً 84-85 کی بات ہے، جس وقت میں حضرت قاری صاحب کے پاس پڑھتا تھا. اس دن سے آج تک جب بھی کمرے سے نکلتا ہوں، کوئی پنکھا یا کوئی لائٹ یا کوئی ہیٹر یا کوئی چیز لگی ہوتی ہے تو اس کو بند کر دیتا ہوں، اور قاری صاحب کی یہ بات یاد آ جاتی ہے کہ ٹھیک ہے نعمت تو ہے ہمارے پاس، لیکن جواب تو ہم نے دینا ہے نا. میں قاری صاحب کے پاس سورہ یاسین حفظ کر رہا تھا.
تو آخری 10 پارے میں نے قاری صاحب سے حفظ کیے ہیں. تو میں سورہ یاسین پڑھ رہا تھا تو اس میں قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن. من مرقدنا پہ تو وقف لازم بھی ہے، رکنا بھی ہے، تو میں اس کو بغیر رکے پڑھ گیا. تو قاری صاحب نے اتنے زور سے کہا نا، اتنے زور سے کہ تمہیں نظر نہیں آتا اس میں یہ کیا کیا لکھا ہوا. وقف لازم بھی ہے، رکنا بھی ہے، تو پھر بھی تم نہیں رک رہے ہو. تو وہ جو قاری صاحب کا فرمانا تھا نا، وہ آج بھی جب میں الحمدللہ اس وقت سے سورہ یاسین روزانہ کی تلاوت کی پابندی ہے، تو روز میں حضرت قاری صاحب کو اس حرف میں پہنچتے ہوئے یاد کرتا ہوں کہ انہوں نے اس طرح سکھایا تھا کہ یہاں تو رکنا لازم ہے. چند بے ترتیب سی باتیں عرض کی ہیں، صحیح ہو گئی اللہ قبول فرما دے، غلط ہو گئی تو اللہ معاف فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.